علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ویور، آپ کا انتہائی شکریہ، آپ اپنا انتہائی قیمتی ٹائم نکال کر ویڈیو کو واچ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے 18 کی بیماری سے کیا مراد ہے، یعنی کہ جن خواتین کو مس کیریج ہو جاتا ہے، بار بار حمل یعنی کہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس بیماری سے کیا مراد ہے، 18 کی علامات کیا ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اور 18 کے معاشرتی اثرات کیا اس خاتون پر پڑتے ہیں۔ معاشرتی یعنی کہ جہاں پہ وہ رہتی ہے، معاشرتی اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں اور نفسیاتی اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، یہ چند گفتگو آپ سے کریں گے۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی میڈیسن بھی جو ہے وہ بھی شیئر کریں گے۔ مختلف ادویات ہیں جو پریکٹس میں ہیں، انشاءاللہ اس پر افیکٹو ہوتی ہیں۔ ہومیوپیتھک میں اس کا کامن ٹریٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کرتے کیا ہیں، ہم علاج تو لیتے ہیں، ایلوپیتھک کی طرف بار بار ہم دوڑتے ہیں، ہم وہ ٹریٹمنٹ کرتے آپ اپنا ساتھ معدے جگر کا بھی پرابلم کھڑا کر لیتی ہیں خواتین، اور اس کے ساتھ خاص کر ایک بیماری ان کے ساتھ مفت میں آ جاتی ہے کہ ان کا جو وزن ہے بڑھ جاتا ہے، موٹاپے کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر اللہ پاک ان کی جھولی ہری کر دے، نعمت اولاد جیسی نعمت میں ان سے نواز دے، پھر تو خیر ہے۔ بہرحال آج جو آپ سے ٹاپک شیئر کیا ہے، اسی کے اوپر گفتگو کریں گے کہ 18 کی بیماری سے کیا مراد ہے۔ 18 کی اگر میڈیکل ٹرم ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل اصطلاح میں دیکھیں گے تو میڈیکل صرف اس کو اسقاط حمل ہی مانتی ہے، مس کیریج ہی مانتی ہے، جبکہ حکیمی حکماء کی تشریح کے مطابق وہ عورت جس کے بچے پیدائش سے لے کر ابتدائی 8 سالوں کی عمر تک، یعنی کہ بچہ پیدا حمل ہونے سے لے کر اور 8 سال بچے کی ایج ہونے تک، اس کے دوران اگر بچی کی ڈیتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو حکماء حضرات 18 کی بیماری کہتے ہیں یا 18 کی مریضہ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ یعنی کہ جو ہماری معاشرتی اصطلاح مانی جاتی ہے یا جو ہم معاشرے میں بولتے ہیں، خاص کر دیہات علاقوں میں اس بیماری کا عرف عام میں 18 کی مریضہ اس کو کہا جاتا ہے جس پر یعنی کہ کوئی سائے کا شکار ہو، ٹھیک ہے، ایسی اس خواتین کو یہ بھی نام دیا جاتا ہے کہ یہ سائے والی خاتون ہے۔ بہرحال میڈیکل کی اصطلاح میں مس کیریج ہے، اسقاط حمل ہے، اسی کے نام سے ہی ہے، اور جو بار بار یعنی کہ ایک خاتون کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، اسی کی بیماری کو یعنی کہ 18 کی بیماری کہا جاتا ہے۔ علامات اس کی کیا ہیں؟ علامات کے حوالے سے مختلف آراء ہیں، ٹھیک ہے، کچھ میڈیکل سائنس کے حوالہ سے ہیں، کچھ حکماء کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے، آراء ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق 18 سے مرنے والے بچے کا رنگ مرنے سے پہلے یا اس کا جو رنگ ہے وہ یعنی کہ نیلے یا کالے رنگ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، چہرے پہ، ہونٹوں پہ، ہاتھوں پہ، یعنی کہ مختلف جسم کے حصے پر یعنی کہ کالے رنگ کے داغ یا نیلے رنگ کے داغ پڑ جاتے ہیں، یہ 18 والے بچے کی علامت ہے۔ اس حوالے سے بعض افراد کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بیماری صرف لڑکوں کی پیدائش کے وقت ہوتی ہے، یعنی کہ کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کی یعنی کہ بچیاں زندہ رہتی ہیں یا ان کا یعنی کہ جو حمل ہوتا ہے، پریگننسی ہوتی ہے، اگر وہ لڑکی والی ہے، فیمیل والی ہے، تو وہ حمل اس کا ٹھیک رہے گا، بچی کی پیدائش ہوگی، بچی ماشاءاللہ زندہ رہے گی، اور وہ حمل اس کا ضائع ہو جائے گا، گر جائے گا جو یعنی کہ بچے والا ہوگا۔ ایک اس کی یہ بھی علامات میں سے علامات نشانی ہیں، ان کی بچیاں زندہ رہیں گی، بچے فوت ہو جائیں گے، یا بچے والا حمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ خاتون
حکما کے نزدیک بعض افراد کے نزدیک یعنی کہ 18 کی مریضہ ہی مانی جائے گی۔ اور اس کی وجوہات میڈیکل سائنس میں اس بیماری کے حوالے سے کچھ تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ بعض تو ہمارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ڈاکٹر حضرات بھی جب ایک خاتون کا علاج کر کر کے تھک جاتے ہیں تو وہ پیشنٹ بھی ضدی ہوتے ہیں، بار بار ہی ڈاکٹر کی کلینک پر جاتے ہیں، تو آگے سے پھر ڈاکٹر یعنی کہ بڑے پیار محبت سے ان کو پیروں کے پاس بھیج دیتے ہیں، بھائی آپ روحانی علاج کروائیں، اس کا صرف اور صرف روحانی علاج ہے۔ ٹھیک ہے، روحانی علاج بھی ہے اور افیکٹو بھی ہے، کروانا بھی چاہیے، لیکن تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں کہ دیکھ کر کرنا چاہیے۔ یہ جو آج کل یعنی کہ ٹک ٹاک پہ یا سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، ایک پوسٹ وائرل ہو جاتی ہے کہ نیچے کمنٹ کرے اجازت لینے کے لیے، اس وظیفے کی اجازت کے لیے، اس عمل کی اجازت کے لیے کمنٹ کریں، او بھائی یہ کون سا اجازت نامہ ہے؟ تھوڑا سا ہمیں عوام کو عقل علم استعمال کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ جو میڈیکل سائنس ہے اس کو صرف اسقاط حمل ہی کہتی ہے، لیکن حکما کے نزدیک، یونانی حکما کے نزدیک، ہربل والے جو ہمارے حکیم حضرات ہیں ان کا اس کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ جو ماں ہوتی ہے، ماں کے خون میں ایسے زہریلے یعنی کہ بیکٹیریا جمع ہو جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، جو ہی یعنی کہ خاتون پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ زہریلے یعنی کہ مادے جو ہوتے ہیں وہ اس حمل کو، یا وہ حمل 3-4 مہینے کے بعد ہوتا ہے تو وہ اس بچے کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے، کمزور کرنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جو پریگننسی ہوتی ہے وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے، حمل ضائع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیدائش سے وقت سے پہلے ہی۔ اور اس خاتون کے معاشرتی کیا اثرات پڑتے ہیں؟ اگر یہ جتنی علامات اس کی بتائی ہیں، یا اس کی خاتون ہے جس کو 18 کا مرض ہو، اس کو معاشرتی کیا یعنی کہ جو ہماری باتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہیں، تان و تشنیع ہوتی ہیں، وہ کیا فیس کرنا پڑتی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے، سب سے برا مانا جاتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ایسی خاتون کو یعنی کہ دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، خوشی کے موقع پر اس عورت کو دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی کہ اس کو منحوس مانا جاتا ہے، چھوٹ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ اس کو معاشرتی جو برائیاں ہوتی ہیں، یہ اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور اس کے جو نفسیاتی یعنی کہ اثرات ہیں، وہ ایسی خاتون بیماری پڑھتے ہیں، اس بیماری کا شکار جو خاتون ہوتی ہے 18 کی، وہ ایک احساس سے جرم کا شکار ہوگا، اپنے آپ کو سمجھتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو ایک مجرم تصور کرتی ہے۔ اس معاشرے میں بار بار اس کا حمل یعنی کہ وہ حملہ ہونے کی کوشش کرتی ہے، کنسیو کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کنسیو نہیں ہوتا، حملہ نہیں ہوتی، پریگننٹ نہیں ہوتی، اس کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ اس صدمے سے بار بار گزرتی ہے۔ ایک تکلیف، کوئی بھی انسان ہے اس کو بار بار تکلیف دی جائے نا تو اس کی نفسیات میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے۔ جب ایسی خاتون ہوتی ہے، ایک بار اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے، پھر اس کے ذہن میں یہ نفسیات میں بیٹھ جاتی ہے۔ جب اس کا دوسری بار یعنی کہ پریگننٹ ہوتی ہے، حمل ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں 90% یہی خیالات چلتے ہیں، یہی خیالات دوڑتے رہتے ہیں دل میں، دماغ میں، کہ یہ بھی میرا جو حمل ہے ضائع نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے۔ ایسا سوچنا نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر ہم کہتے ہیں کہ یہ یعنی کہ نفسیات کو تھوڑا سا ریلیکس رکھیں، اپنے آپ کو ڈپریشن ہونے سے بچائیں، لیکن اس خاتون میں نفسیاتی طور پہ یہ چیز بیٹھ جاتی ہے بار بار، یعنی کہ اس صدمے سے گزرنے کے بعد اس کے نفسیات ہی ایسے بن جاتے ہیں۔ تو ہم اوپر سے جو اس کے یعنی کہ ساتھ لوگ جڑے ہوتے ہیں، چاہے فیملی کے ہیں یا کوئی دوست احباب میں سے ہیں، وہ بھی اس کو یعنی کہ بار بار ٹارچ کرتے رہتے ہیں، دل جوئی کرنے کے بجائے اس پر یعنی کہ کچھ الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ خاتون نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ ان تمام امراض کا ہومیوپیتھ میں کامن ٹریٹمنٹ ہے، انشاءاللہ بہترین علاج ہے۔
کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے۔ ایک چیز میں آپ کو یہاں سے کلیئر کر دوں، اگر آپ اس کے اوپر مکمل مطمئن نہ بھی ہو، ایلوپیتھک علاج کے ساتھ اس میڈیسن کو بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ ایک یہ بھی آپشن ہے کہ ایلوپیتھک آپ علاج لے رہی ہیں، کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ اس کو بھی یعنی کہ استعمال کر سکتی ہیں، کوئی ایسا نقص نہیں ہے، سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کہ آپ صرف وہ ایلوپیتھک کا علاج کریں یہ نہ کریں، لیکن کرنا ویسے ایک ٹائم میں ایک ہی علاج چاہیے۔ بہرحال ایسی خاتون کو یعنی کہ جب ایک بار یہ عمل ہو جائے، دوبارہ یعنی کہ وہ اپنا مکمل ٹریٹمنٹ کرے اور ٹریٹمنٹ میں سستی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ جب ایک بار ہو جاتا ہے تو پھر یعنی کہ دوسری بار، پھر تیسری بار، پھر بار بار ہونے کے بعد یعنی کہ معاملہ آگے نکل جاتا ہے۔ باقی اللہ پاک ہے اولاد دینے والا بھی، اولاد لینے والا بھی۔ انسان کے ذمہ ہوتی ہے کوشش، علاج سنت ہے، علاج کو سنت سمجھ کے کرنا چاہیے، اس میں باقی شفا والا عمل اللہ پاک رکھتا ہے، انسان کے ذمہ نہیں ہے، نہ انسان کے یہ اختیار میں ہوتا ہے، نہ معالج کے اختیار میں ہے، نہ پیشنٹ کے اختیار میں ہے۔ اس معاملے میں دونوں یعنی کہ وہ بے اختیار ہے۔ شفا اللہ پاک دیتا ہے، اولادیں اللہ پاک دیتا ہے، اللہ پاک لیتا ہے، دکھ پریشانیاں اللہ پاک دیتا ہے، اللہ پاک ہی اس کا سدباب کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔